بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولا حسین علیہ السلام کا تعارف۔ حسین ابن علی ابن ابی طالب فاطمہ الزہرا کے بیٹے، نواسۂ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ۔ حسین بن علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نواسے اور علی بن ابی طالب فاطمہ الزہرا کے چھوٹے بیٹے تھے۔ حسین نام اور ابو عبداللہ کنیت ہے۔ ان کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسین منی وانا من الحسین احبا للہ من احبن حسین حسین سبتن من الاسباط، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے اللہ ہی سے محبت کرے۔ حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے۔ جب اموی حکمران معاویہ نے صالح حسن کے برخلاف یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا، جب معاویہ انتقال کر گئے تو یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، یعنی انہوں نے خود کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ نتیجتاً انہوں نے 60 ہجری میں مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ آ گئے۔ یہاں اہل کوفہ نے انہیں خطوط بھیجے اور ان سے مدد مانگی اور حسین علیہ السلام کی بیعت کرنے کا کہا، سو وہ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ کربلا کے نزدیک ان کے کارواں پر یزیدی فوج نے حملہ کر دیا۔ کربلا کی جنگ میں انہیں اور ان کی آل کو 10 محرم 61 ہجری کو قتل کر کے سر قلم کر دیا گیا۔ شہداء میں ان کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنا دیا گیا۔ بعد ازاں وفات حسین پر غم اتنا بڑھ گیا کہ لوگ دولت امویہ کے شدید مخالف ہو گئے اور عباسیوں نے امویوں کو عبرتناک شکست دے کر ان لوگوں کے دل ٹھنڈے کیے۔ ولادت مولا حسین علیہ السلام۔ ہجرت کے چوتھے سال 3 شعبان پنجشنبہ کے دن آپ کی ولادت ہوئی۔ اس خوشخبری کو سن کر جناب رسالت مآب تشریف لائے، بیٹے کو گود میں لیا، دائیں کان میں اذان دی اور بائیں میں اقامت کہی اور اپنی زبان منہ میں دے دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس لہ بدان حسین علیہ السلام کی غذا بن گیا۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا۔ آپ کی پیدائش سے تمام خاندان میں خوشی اور مسرت محسوس کی جاتی تھی، مگر آنے والے حالات کا علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اس لیے آپ کی آنکھوں میں آنسو برس پڑے اور اسی وقت سے حسین علیہ السلام کے مصائب کا چرچا اہل بیت رسول کی زبانوں پر آنے لگا۔ مولا حسین علیہ السلام کی پرورش۔ پیغمبر اسلام کی گود میں جو اسلام کی تربیت کا گوارا تھی، اب دن بھر 2 بچوں کی پرورش میں مصروف ہوئی، ایک حسن دوسرے حسین، اور اس طرح ان دونوں کا اور اسلام کا ایک ہی گوارا تھا جس میں دونوں پروان چڑھ رہے تھے۔ ایک طرف پیغمبر اسلام جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلاق انسانی کی تکمیل تھی، اور دوسری طرف امیر المومنین علی بن ابی طالب جو اپنے عمل سے خدا کی مرضی کے خریدار بن چکے تھے۔ تیسری طرف فاطمہ الزہرا جو خواتین کے طبقے میں پیغمبر کی رسالت کو عملی طور پر پہنچانے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھی۔ اس نورانی ماحول میں حسین علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسین علیہ السلام سے محبت۔ جیسا کہ امام حسن کے حالات میں لکھا جا چکا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ انتہائی محبت فرماتے تھے، سینے پر بٹھاتے تھے، کندھوں پر چڑھاتے تھے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو، مگر چھوٹے نواسے کے ساتھ آپ کی محبت کے انداز کچھ امتیاز خاص رکھتے تھے۔ ایسا ہوا ہے کہ نماز میں سجدے کی حالت میں حسین پشت مبارک پر آ گئے تو سجدے میں طول دیا، یہاں تک کہ بچہ خود سے بخوشی پشت پر سے علیحدہ ہو گیا۔ اس وقت سر سجدے سے اٹھایا اور کبھی خطبہ پڑھتے ہوئے حسین علیہ السلام مسجد کے دروازے سے داخل ہونے لگے اور زمین پر گر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ قطع کر دیا، ممبر سے اتر کر بچے کو زمین سے اٹھایا اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو منتبہ کیا کہ دیکھو یہ حسین ہیں، اسے خوب پہچان لو اور اس کی فضیلت کو یاد رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے لیے یہ الفاظ بھی خاص طور سے فرمائے تھے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ مستقبل نے بتایا کہ رسول کا مطلب یہ تھا کہ میرا نام اور کام دنیا میں حسین کی بدولت قائم رہے گا۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کی اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ سے کہا کرتے تھے میرے بیٹوں کو میرے پاس لے آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو سونگتے اور ان کو
سینے سے لگا لیتے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ جو شخص حسین سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت فرمائے۔ حسین میری اولاد میں سے میرے ایک بیٹے ہیں۔ برا بن عازب سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو دیکھا اور فرمایا، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کو کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ ایک شخص نے کہا، کیا یہ اچھی سواری ہے جس پر اے لڑکے تو سوار ہے؟ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سوار کتنا اچھا ہے۔ اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت کی پس تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا پس تحقیق اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور وہ حسین اور حسن ہیں۔ عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے تشریف لے جاتے تو حسن حسین مواب آپ کے کندھوں پر چڑھ جاتے۔ جب صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ ان کو منع کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ ان دونوں کو چھوڑ دو۔ پس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو گود میں اٹھا لیا اور فرمایا، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ان دونوں سے محبت کرے۔